بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دانا اور عاجز درویش رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر سادگی اور آنکھوں میں صلح و سکون کی روشنی تھی۔ درویش کے پاس کوئی بڑی جائیداد نہ تھی، بس ایک چھوٹا سا جھونپڑا، کچھ مٹی کے برتن اور ایک ہانڈی تھی جو اس کے دادا سے ورثے میں ملی تھی۔ یہ ہانڈی عام ہانڈی نہ تھی، اس کا ڈھانچہ قدرے ہلکا اور نازک تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا کہ گویا ہوا میں اڑنے کی تمنا بھی اس کے اندر بستی ہے۔ درویش نے کبھی کسی کو اس کی خاص بات نہ بتائی، مگر وہ اپنے دل کی نرمی اور دوسروں کی بھوک کو مٹانے کی عادت کی وجہ سے ہانڈی کے ساتھ گہرا لگاؤ محسوس کرتا تھا۔ ایک رات جب چاندنی نے پوری وادی کو چاندی کی طرح نرم کر رکھا تھا، درویش نے سوچا کہ کل کے روزے کے لیے نمکین دال اور تازہ چاول بناؤں۔ وہ خاموشی سے ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر رکھ کر سو گیا۔ نصف شب کو اچانک ہوا کا نرم سا جھونکا آیا۔ ہانڈی نے ہلکا سا کانپ کر ایک انداز میں کھلی جو درویش کو جگا گیا۔ وہ اٹھا تو دیکھا کہ ہانڈی اپنے آپ ہل رہی ہے۔ پھر اچانک ہانڈی نے زمین سے ہلکا سا اٹھ کر ایک پراسرار سرگوشی کے ساتھ جھونپڑے سے باہر ہو گئی۔ درویش نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھا کہ وہ ہانڈی آہستہ آہستہ ہوا میں اڑ رہی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ہانڈی کا رخ گاؤں کی طرف نہیں، بلکہ اس نے سیدھا اس سمت اڑان بھری جہاں گاؤں کے پسماندہ اور بھوکے لوگ رہتے تھے۔ نیچے کھڑی کھیتوں کے پاس، پہاڑی کے نیچے چھوٹے بچوں کے گھر اور شہر کے کنارے بسے وہ مسافر جو سفر سے تھکے ہوئے تھے۔ ہر جگہ ہانڈی نے رک کر اپنے ڈھکن کھولے اور اندر سے پکا ہوا گرم کھانا نکال کر لوگوں کے سامنے گرایا۔ کبھی دال، کبھی روٹی، کبھی حلوہ۔ لوگ پہلے بہت حیران ہوئے، پھر خوشی سے پکار اٹھے اور کچھ نے درویش کی طرف دیکھا جو سامنے کھڑا حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ درویش نے سمجھا کہ یہ ہانڈی کسی معجزے کی طرح ہے، مگر اس کا معجزہ صرف کھانا دے کر ختم نہیں ہوتا تھا۔ جس گھر میں ہانڈی نے کھانا چھوڑا، وہاں اندھیرے میں ایک روشنی سی چھا جاتی، غم کم ہوتے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشی سے کھانا کھانے لگتے۔ ہانڈی نے کبھی کسی کے گھر میں خالی ہاتھ نہیں اترنا چاہا۔ وہ صرف بنیادی، سادہ مگر نرم دل سے بنائی گئی خوراک دیتی تھی، اور ہر پلیٹ کے ساتھ کسی کی ہمت، محنت یا دعا کی خوشبو شامل ہوتی تھی۔ دن گزرتے گئے تو ہانڈی کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ آہستگی سے آ کر درویش سے پوچھتے کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ درویش جواب دیتا، یہ ہانڈی نہ تو میرا فخر ہے، نہ میرا راز، یہ ایک نصیب رحمت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ بخشش کا مزہ خود دینے سے بڑھتا ہے۔ مگر کچھ لوگ حسد اور لالچ کے ساتھ سوچنے لگے، اگر یہ ہانڈی ہمیں مال دے سکتی ہے تو ہم اسے کس طرح اپنے فائدے میں استعمال کریں۔ ایک دن گاؤں کا ایک امیر زمیندار آیا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ ہانڈی پر قابو پا لے اور اسے اپنے محل کے لیے حاصل کر لے، تاکہ وہ اپنے مہمانوں کو لگژری کھانے دے سکے اور لوگ اس کی شان دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ درویش نے صاف انکار کر دیا، یہ ہانڈی لوگوں کی ضرورت پوری کرتی ہے، اسے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہ کرو۔ زمیندار نے ہانڈی کو لینے کی بہت کوشش کی، مگر درویش نے ہانڈی کو کسی طور نہ دیا۔ زمیندار کا غرور چڑھ گیا۔ اچانک ایک رات اس نے چپکے سے درویش کے جھونپڑے کے پاس آ کر ہانڈی کو چرا لیا۔
اس نے سوچا اب میں چاہوں تو ہانڈی کے خواہش کے کھانے پر کر کے سب کو قیمتی دعوت دے دوں اور میرا نام روشن ہو جائے گا۔ مگر جیسے ہی ہانڈی نے زمیندار کے محل کی طرف اڑان بھری، اس نے دیکھا کہ ہانڈی نے محل کے بڑے دروازے کے سامنے رک کر ڈھکن کھولا، مگر اندر سے جو چیزیں گری وہ کھانے کے بجائے سخت پتھر، کھوکھلے لہجے اور کھوکھلے جھوٹ کی مانند کڑوا مزہ تھیں۔ محل میں بیٹھے مہمانوں نے خوراک چکھنے کی کوشش کی تو ان کے دلوں میں خالی پن اور بے چینی بڑھ گئی۔ اس شام محل میں ہنسی کے بجائے خاموشی چھا گئی۔ زمیندار سمجھ گیا کہ ہانڈی کا جادو کھانے کی مقدار یا مہارت میں نہیں بلکہ نیت میں ہے۔ ہانڈی وہی دیتی ہے جو دل میں محبت اور سچائی ہو۔ جہاں لالچ، غرور یا خود غرضی ہو، وہاں ہانڈی کی برکت بدل کر خشک ملبہ بن جاتی ہے۔ زمیندار بالآخر شرمندہ ہو کر ہانڈی کو واپس درویش کے پاس لے آیا اور درویش نے اسے معاف کر دیا، مگر ایک شرط رکھی، اب سے تم اپنی دولت دوسروں کے ساتھ بانٹو گے اور دل میں نیک نیت رکھو گے۔ زمیندار نے وعدہ کیا اور واقعی اپنے زمین کے غریب مزدوروں کی حالت بہتر بنانے لگا۔ وقت کے ساتھ ہانڈی کی اڑان گاؤں کی علامت بن گئی۔ صبح جب سورج اگتا، ہانڈی ایک خاموش پرندے کی مانند گھروں کے اوپر سے گزرتی اور جہاں جہاں بھوکا ہوتا وہاں اتر کر گرم کھانا چھوڑ دیتی۔ ہانڈی نے گاؤں والوں کو صرف کھانا نہیں دیا بلکہ سکھایا کہ برابر بانٹنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور خود غرضی کو چھوڑ دینا حقیقی خوشحالی ہے۔ جو خاندان پہلے جھگڑتے تھے اب آپس میں مل بیٹھ کر کھاتے، جو لوگ خود پسند تھے وہ بھی آہستہ آہستہ نرم دل ہو گئے۔ ایک دن درویش بیمار پڑ گیا اور اس کے جسم نے زندگی کی غذا کم مانگی۔ گاؤں والوں نے اکٹھے ہو کر درویش کا خیال رکھا اور ہانڈی نے بھی ہر روز اس کی استراحت کو نرم خوراک بھیجنا بند نہ کیا۔ آخر کار جب درویش کی روح نے اس دنیا کو چھوڑا، گاؤں والوں نے اس کا جنازہ امن کے ساتھ کیا اور ہانڈی نے آخری مرتبہ اس گھر کے نیچے ایک خاص ڈھکن کے اندر ایک چھوٹی سی روشنی چھوڑ دی۔ وقت گزرتا گیا مگر ہانڈی نے اپنا فرض نہ چھوڑا۔ وہ آج بھی قصہ کہانیاں اور نسل در نسل سنی جانے والی نصیحتوں میں زندہ رہی۔ مال حاصل کرنا اچھی بات ہے مگر جب تک وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے نہ لگے اس میں خوشی نہیں۔ ہانڈی نے یہ بھی سکھایا کہ حقیقی طاقت وہ ہے جو انسان کو دوسروں کے لیے نرم اور سخاوتی بنائے۔ جی ہاں سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔